زینب کی جو ڈھارس ہے سکینہ کا دلاسا، زینب کی جو ڈھارس ہے سکینہ کا دلاسا، شبیر کی ہمت ہے یہی لال علی کا، احکام امامت کا وفادار۔ جو دیکھ رہا ہے صبح عاشور کا منظر، جو دیکھ رہا ہے صبح عاشور کا منظر، بے چین ہے بیتاب ہے حیدر کا دلاور، دشمن سے ہے لڑنے کو جو تیار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال مولانا علی بن الحسین زین العابدین لعمہ العباس وَإِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ایام شہادت مظلوم کربلا و انصار مظلوم کربلا، روز عاشور سرکار حضرت ابوالفضل العباس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا، ہے میرے بھائیوں، آقا حسین پر سب اپنی جان قربان کر رہے ہیں، تم بھی جاؤ اور آقا حسین سے اجازت لے کر اپنی جان ان پہ قربان کر دو۔ دیکھیے عزم و حوصلہ عباس کا کہ اپنی شہادت سے پہلے اپنے بھائیوں کو میدان میں بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی شہادت کا غم اٹھا سکیں اور ان کی شہادت پہ صبر کر سکیں، اور اس لیے اپنے بھائیوں کو بھیج رہے ہیں کہ عباس کی شہادت کے بعد ان کے بھائیوں کی شہادت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ بھائیوں کی شہادت کا صدمہ سہ کر ایک مرتبہ عباس آتے ہیں مولا کے پاس اور کہتے ہیں، مولا اجازت دیجئے، عباس جہاد کرنا چاہتا ہے۔ آقا حسین نے کہا، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ جب عباس بار بار اصرار کرتے ہیں، ایک مرتبہ عباس کو اجازت تو ملتی ہے مگر اجازت جہاد کی نہیں ملتی۔ کہا، عباس اس لشکر اعداء سے بچوں کے لیے پانی طلب کرو۔ ایک مرتبہ عباس میدان میں آتے ہیں، ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، مگر دشمنوں کی طرف سے ایک ہی جواب آتا ہے کہ اے عباس، اگر پوری زمین پانی پانی بھی ہو جائے پھر بھی فرزند زہرا حسین ابن علی کے لیے ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہوگا۔ حضرت عباس مایوسی کے ساتھ واپس آئے اور آقا حسین کو ماجرا پیش کیا۔ اتنی دیر میں خیموں سے الاتش کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ایک مرتبہ کہا، عباس جاؤ دریا سے بچوں کے لیے پانی لے کے آ جاؤ۔ ایک مرتبہ عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں نیزہ لیا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا۔ اب دریا پہ آتے ہیں اور دریا کا کیا منظر ہے کہ دریا پر 4000 فوج کا پہرا ہے۔ عباس نے ایک حملہ کیا کہ جس سے فوج بکھر گئی اور 70 سے زیادہ ملائین کو فنار کیا۔ عباس دریا میں داخل ہوئے، پانی بھرا اور ایک مرتبہ چلو میں پانی لے کر عباس نے پینا چاہا، اللہ جانے کیا خیال آیا، پانی گرا دیا۔ عباس یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں پانی پی لوں اور سکینہ خیمے میں پیاسی ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ عباس نے پانی گرایا، پیاسا عباس، تشنا لب عباس مشکیزے کو بھرا۔ ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوا، لشکر میں صدا گونجی، کہا، عباس خیموں میں پانی نہ لے کے جائے۔ بس عزادارو سنو گے جملہ، ایک مرتبہ درخت کے پیچھے سے حکیم ابن طفیل، عزادارو ایک مرتبہ حکیم ابن طفیل نے درخت کے پیچھے سے ایک نیزے کا وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، رجز پڑھ کے عباس نے مشکیزے کو بائیں بازو میں لے لیا۔ ایک مرتبہ وار ہوا، عباس کا بایاں بازو جدا ہو گیا۔ عباس نے مشکیزے کو منہ میں لیا اور گھوڑے پر جھک گئے، لیکن ایک چھپ کے تیر کا وار کیا کسی ملعون نے کہ پانی بہنا شروع ہوا۔ اب عباس نے گھوڑے کی ایڑ لگائی، جلدی
جلدی سے کوشش کی کہ پانی بہنے سے پہلے خیام تک پہنچ جائے، مگر ایک ملعون نے چھپ کے ایسا وار کیا عباس کے سر پہ، عباس کا سر دو نیم ہوا۔ اب بن بازوؤں کے سہارے عباس زین سے زمین پر آیا، ایک مرتبہ آقا کو صدا دی، آقا میری مدد کیجئے۔ ادھر سے آقا حسین کا جملہ گونجا، الان ان کا سر ظہری وقلت حیلتی، آج میری کمر ٹوٹ گئی، آج میرے جینے کا سامان ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ عباس کے لاشے پہ آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں عباس کچھ کہہ رہے ہیں، اپنے کان کو عباس کے لبوں کے قریب لے گئے، کیا سنتے ہیں عباس کہہ رہے ہیں آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، میں آپ کی آخری مرتبہ زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بس عزادارو آبا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا، عباس نے آقا کے چہرے کی زیارت کی اور ایک مرتبہ کہا آقا میرا لاشا خیموں میں نہ لے کے جائیے۔ آقا حسین نے کہا کیوں بھیا عباس تمہارا لاشا کیوں نہ لے کے جاؤں؟ کہا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں سکینہ کے لیے پانی لاؤں گا، مگر میں سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا، میں شرمندہ ہوں، میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے۔ عباس کا لاشا وہیں پہ چھوڑ دیا۔ علماء اس کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ عباس کا وہاں پہ مرکز بنے اور عباس کا وہیں دریا پہ مزار بنے، تاکہ بعد میں آنے والی دنیا سمجھ لے کہ عباس اس ہستی کا نام ہے کہ جو منبع کمالات و معجزات ہے۔ عباس کی ہستی کی شناخت ہو سکے اس دنیا کو کہ جو غیر معصوم ہو کے اگرچہ عصمت کسبی ہے مگر عصمت وہبی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی عباس نے کیا کام کر دکھایا دنیا والوں کو سمجھانا مقصد تھا۔ بس عزادارو یہاں پہ آخر میں آیت اللہ جعفر شوستری کا ایک جملہ نقل کرنا چاہوں گا کہ 12 محرم کو جب سید سجاد میدان کربلا میں آئے، شہداء کے لاشیں دفنانے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد نے دریا کا رخ کیا، کیا دیکھتے ہیں ایک لاشا پڑا ہے کہ جس کا بدن سلامت نہیں ہے، زخموں کی وجہ سے، تلواروں کی وجہ سے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے جسم پامال ہو چکا ہے۔ سید سجاد نے روتے ہوئے ٹکڑوں کو چنا، ایک مرتبہ قبر بنائی، اور عزادارو سنو گے جملہ کیسی قبر بنی؟ روایات میں ملتا ہے کہ جتنی قبر علی اصغر کی تھی اتنی قبر ہی عباس کی بنی، اس لیے کہ عباس کے جسم کے اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ اب قبر ویسے نہ بن سکتی تھی۔ حالانکہ عباس جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو عباس کے پاؤں زمین پر خط کھینچتے تھے، مگر جب عباس کی شہادت ہوئی تو قبر کیسی بنی جیسے علی اصغر کی قبر ہے۔ عزادارو جب حضرت ام البنین جنت البقیع میں حضرت عباس اور ان کے بھائیوں پہ گریا کرتی تھی تو کہتی تھی مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اس لیے کہ مجھے عباس کی یاد آتی ہے، ارے جن بیٹوں کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا، ارے وہ میرے بیٹے اس دنیا میں نہیں رہے۔ انا للہ کٹ گئے باز چھدی مشکے سکینہ جس دم، تیر آنکھوں میں لگا گرنے لگے عباسم، مولا آئے یہ صدا آئی دو